السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ لاک ڈاؤن میں مسلم بھائیوں کا مثالی کردار۔ سب سے پہلے میں تمام مسلم بھائیوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما کر ہمارے لیے جہنم سے نجات اور جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ کورونا وائرس کے پھیلنے کے باعث دنیا کی نقل و حرکت تھم گئی ہے، یعنی دنیا ترقی کے منازل طے کرنے کے باوجود ایک چھوٹے سے وائرس کے سامنے ٹھیر ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے سائے میں پوری دنیا کے مسلمانوں نے رمضان کے مبارک مہینے میں بھی گھروں ہی میں رہ کر عبادت کی۔ سعودی عرب جیسے ملک میں بھی تمام مساجد کو بالکلیہ بند کر دیا گیا۔ حرمین شریفین میں بھی صرف محدود افراد نے ہی نماز پنجگانہ اور تراویح پڑھی۔ عمرے کی ادائیگی بھی موقوف رہی، حتیٰ کہ 23 مئی کو نماز عید الفطر بھی مساجد میں ادا کرنے کے بجائے عرب ممالک کے مسلمانوں نے اپنے گھروں میں ہی ادا کی، جو اب تک تاریخ اسلام میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کی پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان میں بھی جہاں ساری نمازیں مساجد کے بجائے گھروں میں ادا کی، وہیں مذہب یا ذات یا علاقے کے تعصب کے بغیر غریب اور مزدور لوگوں کی مدد کے لیے جو خدمات پیش کیں وہ نہ صرف قابل تعریف ہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہیں۔ جہاں مسلم بھائیوں نے راہگیروں کے لیے کھانے اور پینے کا معقول بندوبست کیا، وہیں غیر مسلم ہم وطن کی موت پر اس کے رشتہ داروں کی طرف سے آخری رسومات ادا نہ کرنے پر چند مسلم نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے اس موقع پر اپنی خدمات پیش فرمائیں۔ تبلیغی جماعت کے افراد کو 14 یا 28 دن نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ مدت کے لیے کوارنٹائن میں رکھا گیا، جہاں بہتر سہولیات نہ ہونے کے باوجود مسلم بھائیوں نے صبر اور اس کے بعد دوسروں کی جان بچانے کے لیے خون عطیہ دینے کی ایسی مثال قائم کی کہ جو ٹی وی چینلز تبلیغی جماعت کو نشانہ بنا کر ہندو مسلم کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کر رہے تھے، وہ بھی تبلیغی جماعت کے افراد کی تعریف کرنے پر مجبور ہوئے۔ اسلام نے ہمیں صبر و تحمل کی تعلیمات دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جگہ جگہ صبر کی تعلیم دی ہے۔ چند آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں، اور جو لوگ ایسے مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 اور سے لے کر 155 تک۔
صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ قیامت تک آنے والے انس و جن کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول و عمل سے صبر کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ نبی بنائے جانے سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں دی گئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی اہم ذمہ داری کو استقامت کے ساتھ بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے کہ گھریلو یا ملکی یا عالمی سطح پر جیسے بھی حالات ہمارے اوپر آئیں، ہم ان پر صبر کریں اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ خواتین و حضرات، ہندوستانی مسلمان نے حکومت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان میں بھی تمام عبادتیں مساجد کے بجائے گھروں میں ادا کی، حتیٰ کہ رمضان کی خاص نماز تراویح اور جمعہ کی نمازیں بھی عمومی طور پر مسلمان مساجد میں ادا نہ کر سکے، جو تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ہوا۔ بعض ٹی وی چینلز کے نمائندے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنے کیمرے لے کر مسلم محلوں اور گلی کوچوں میں گھومتے رہے کہ کہیں کوئی موقع انہیں مل جائے اور وہ مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش کریں، مگر انہیں ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا، کیونکہ گنتی کے 2-4 واقعات کے علاوہ 25 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں نے لاک ڈاؤن کی مکمل پاسداری کی، حتیٰ کہ عید کی خریداری کے لیے عمومی طور پر مسلمان بازار نہیں گئے، دکانیں کھولی بھی گئیں۔ مسلم مخالف عناصر اپنے خفیہ کیمروں کے ساتھ بازار بھی گئے، مگر مسلمان بیدار ہو چکا تھا کہ جب اس نے نماز تراویح اور 5 وقتہ نمازیں مساجد کے بجائے اپنے گھروں میں ادا کی، تو پھر وہ عید الفطر کی خریداری کے لیے بازار کیوں جائے؟ جب اس نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے رمضان میں نماز جمعہ مساجد میں ادا نہیں کیا، جس کے متعلق ایک مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو پھر وہ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں بازار جا کر کورونا وائرس کے خطرات کیوں مول لے؟ اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے جب مقدس مہینے میں اللہ کے گھروں کو تالا لگایا گیا، تو عید الفطر کی خریداری سے رکنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی گاڑیوں اور بائکوں پر تالا لگایا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا، یعنی مسلمان کو، کہ کورونا وائرس کے خطرات میں وہ بازاروں میں جا کر اپنا پیسہ بھی خرچ کرے اور بعد میں مسلمانوں کو ہی کورونا وبائی مرض کے پھیلاؤ کا مجرم بھی قرار دیا جائے۔ علماء کرام اور دانشوران قوم نے مسلمانوں سے اپیل بھی کی تھی کہ جو بھی رقم ان کے پاس موجود ہے وہ مستقبل کے اخراجات کے لیے بچا کر رکھیں اور حتی الامکان فضول خرچی سے بھی بچیں۔ امسال عید الفطر سادگی کے ساتھ منائیں اور اس مصیبت کے وقت غریبوں کی حتی الامکان مدد کریں۔ ضروریات زندگی کا سامان خرید کر ان کے گھر تک پہنچانے کا معقول انتظام کیا جائے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اپنے کمزوروں کے طفیل سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تمام مسلم بھائیوں سے آخری درخواست ہے کہ عمل کی قبولیت کی جو علامتیں
علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم علامت نیک عمل کے بعد دیگر نیک اعمال کی توفیق اور دوسری علامت اطاعت کے بعد اللہ کی بات ماننے کے بعد نافرمانی کی طرف واپس نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں برائیوں سے اجتناب بچنا اور نیک اعمال کا سلسلہ باقی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری دونوں جہاں کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ خواتین و حضرات، جب ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حالات سب اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، وہی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، صحت دینے والا ہے، لہٰذا ہم دعاؤں کا خاص اہتمام رکھیں، کیونکہ دعا ایک اہم عبادت ہے۔ ہمیں دعا میں ہرگز کاہلی و سستی نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہم مصیبتوں اور بیماریوں کے دور ہونے کے لیے بہت سی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے جو ہر تدبیر سے آسان اور ہر تدبیر سے بڑھ کر مفید ہے، یعنی دعا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کے سامنے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالی پوری دنیا سے اس بیماری کو دور فرمائے۔ آمین۔